کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا، اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر۔ اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے، تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے۔ یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی۔ تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے۔ تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے، ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی، یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے۔ اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔
اور جو ناشکر انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے۔ لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اسے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے۔ یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا، جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے۔ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں۔ یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے، ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے۔ تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آئے دوبارہ سنتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا، یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں. کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے صلاۃ کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا. یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، بس ہوتا ہے درود. تو عربی میں درود نہیں کہتے، یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں. اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں. آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں، اس کو بڑا سمجھیں. ایک طرف ماں باپ کا حکم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے.
کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے۔ سارے انسانوں، چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ریسرچرز ہوں، چاند پہ جانے والے لوگ ہوں، جو مرضی ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، یہ بات سچی ہے۔ صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے، نہیں قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا، ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا۔ ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے، شہد ہے، کچھ اور نہیں، تو پھر اسی میں ہی شفا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے۔ کوئی شک نہیں، ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے۔ دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اور شہوات، کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلوات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم، کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں، یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں، اور زیادہ ان کو عزت دیں، اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں۔ اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا۔ ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے، کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنا میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت، وہ نہ بھی گئے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلاۃ کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں، صرف صلاۃ نہیں بلکہ سلام بھی کریں۔ تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے۔ اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا، ہمیں اس سے کون سی بلندی مل جائے گی، اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی
جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا۔ پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں، ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں۔ ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا۔ فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے۔ تو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے۔ لیکن اگر آپس میں آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے۔ جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا۔ پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں۔ درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا۔ اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے ہمیں کیا کیا فیض ملا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے۔ ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائے۔ مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہے اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو۔ ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں، نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو۔ اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ فرمایا یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا، اس کے وہ وارث ہوں گے، اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بندوبست کروں گا۔ آج کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے، جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا، لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ؟ ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ آپ امت کے لیے روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا۔ اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی جو میرے پیروکار ہیں، تو تیرے بندے ہیں دے دے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو سزا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے۔ یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا، امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے، تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ان کو کھانے کہاں سے ملے گا، ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا، کہ جس کا عیال وہ قرض دار ہو میرے پاس آ جائے، لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر نماز میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو اعلانیہ کیے۔ خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے، آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر، اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہاں جا کے مانگوں گا، اور وہ تمہارے لیے ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی، تو ہم جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی۔ اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں۔ آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے۔ ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا، یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو، یہ آسانی دیا آپ نے۔ آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے۔ وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو، یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تم رک نہیں رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں۔ لیکن ویسے فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا۔ جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہو، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا، اکرام والا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا والی خاص عبادات سے، ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جو بھی کچھ ہم کریں
اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے، عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے، تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے، انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے، اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میرے گلاس میں کہاں سے پہنچا، کس نے اتارا۔ تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بیسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے۔ بارش کیسے آتی ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے، اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں، اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اتنے اہتمام کے ساتھ جو پانی میرے گلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر، نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی اس کو پی لیا، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے میں نے اس کو کمایا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی، اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا، اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی یہ کہ سورۃ الفاتحہ یہ کسی اور سورت میں داخل نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ جو ہے
اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے، اور سورۃ توبہ کے شروع میں امان سے یعنی کہ مشرکین کو امان سے نکالا جا رہا ہے، بری ذمہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرات کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اللہ کے علاوہ دو صفات کا ذکر ہے، الرحمن، ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم، ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی۔ جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے تو اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی اصل الالہ ہے، اور لغت عرب میں الہ 4 معنوں پر بولا گیا ہے۔ نمبر 1 المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 الملجأ، جس کی پناہ لی جائے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے۔ نمبر 4 المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ ہے، اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی صفات ہیں۔ اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے، گھڑنے ڈھالنے والا ہے، صورت بنا دینے والا ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بسم اللہ مختلف مقامات پر کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور اس کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی پہچان اس کی کتاب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے۔ بلحجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے۔ قال ادعو الی اللہ وحدہ، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے سب کام وہی بناتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی جو پہچان کرائی ہے، وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ؟ وہ جو بے حد مہربان،
بہت ہی زیادہ مہربان. الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، یعنی انسان کی عقل اس کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے. اور پھر مزید اسی صفت سے، صفت رحمت ہی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے. اور رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا. گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اور شفقت ہے. اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے، یعنی یہ رحمت عام ہے. اور اسی نام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا. اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، باقی اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت کے لیے، یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہے وہ آخرت کے لیے ہیں، جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا. یہاں دونوں ناموں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم کا مل کر آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے. اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن اور رحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مزید جمع ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پہ کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے. پس نام اللہ یعنی پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت یعنی ذاتی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے. اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے، اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے. اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا. کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہم جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمارے کام سنوارتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے. تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں یہ انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے. کیونکہ ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا. تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے. اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا. یعنی رب کا یہ نام لینا کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. اور پھر نماز پڑھی، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لیے بہت ساری محنت۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم۔ اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ دنیا میں کسی ہسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں، لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی۔ جنت کا بستر اور لباس کا ملنا، اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ قبر میں کیا آتا ہے؟ جنت کی راحت، رزق اور خوشبو، اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو۔ تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے، جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹھہری۔ تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت، یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یہاں جانے والا ہے تو یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی۔ جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے۔
قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے۔ قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا۔ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی، تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا۔ سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا۔ ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے۔ ابھی تمہیں ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانوں اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں۔ یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی۔ انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے، لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا۔ تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ایک روایت میں ہے، اس کے پاس متشکل ہو کر، یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے، خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے، تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا۔ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں۔ صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے۔ قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے۔ ہمیشہ دینے پر حرص رکھے، اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے۔ اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے۔
پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں، تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا۔ کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے۔ شہداء کو گھر اور رزق ملنا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا کھانا۔ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی۔ سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا۔ 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا۔ شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی
ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا. ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. اس کتاب کے شروع میں ایک دم قبر کی بات نہیں کی گئی. اگر آپ اس کتاب کی تفصیل دیکھیں گے، آپ اس کا کانٹینٹ لسٹ دیکھیں، انسان اور موت، سفر آخرت کی تیاری، مومن کی موت کا منظر، غیر مومن کی موت کا منظر، پھر قبر کی زندگی، پھر ان کے بارے میں سوال وغیرہ ہے. تو پہلے اس سے ذہنی طور پر وہ تیاری شروع میں رکھی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے باتیں. سب سے زیادہ اکٹھ رش کہاں ہوتا ہے؟ کس گیدرنگ میں؟ میت کے. اپنے پرائے سبھی آ جاتے ہیں. اس وقت اگر آپ یہ کتاب اٹھائیں اور چلے جائیں اور وہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں دیکھ کے. اس کتاب کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے صحیح احادیث کی روشنی میں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی. اور اس کتاب کو تقسیم بھی اس لیے کیا گیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم نہیں خرید سکتے. آپ اس کو رکھیں اور جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی لوگ ایسے موقعوں پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت ہر شخص کا دل نرم ہوتا ہے. جب فوتگی ہوتی ہے نا تو لوگ موت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اگر عام حالات میں آپ نہیں بھی سنانا چاہتے تو آپ کیا کریں؟ جب ایسا موقع ہو اور ہر ایک کے گلی محلے